نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ آخر میں یہ جب آخری جو زندگی کے دن تھے اس میں یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے کہ اللہ جب آخری وقت آئے تو بس جو ہے ایسا وقت ہو کہ یہ پڑھتے ہوئے جائیں اور یہ خوشخبری ملے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نول مرقدو وہ انتقال سے غالباً 11 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد لپٹایا اور یہ قرآن شریف کی آیت پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حضرت بہت روئے بہت نا، بعد میں فرمایا تھے کہ ہو سکتا کہیں اس طرح مطلب میں غلط نہ سمجھا ہوں، بہت رو رہے تھے۔ بارہ تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ بعض اوقات لوگ ہم جیسے نالائقوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جو میری مانتا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے، ان کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، ان کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، تو دیکھو پھر میں اس کا کیسا اکرام کرتا ہوں۔ دنیا میں ہی صحیح میں اکرام کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو جو ہے مطلب یہ کہ یہ پتہ چلے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جب وہ میرے دوست بن جاتے ہیں، جب وہ اپنی طور پر کوشش کرتے ہیں اور جو ہے جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گر جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں۔ مطلب ایک اللہ والے کے اللہ تعالیٰ نیکی سے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے والا نے ہمیں یہ ملفوظ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی سے خوش نہیں ہوتے، پھر کس سے خوش ہوتے ہیں؟ نیکی پہ جمنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ سے ناخوش نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے۔ گناہ سے ناراض، ہاں گناہ پر جمنے سے ناراض ہوتے ہیں، ضدی، ہٹ درم اور جو ہے بغاوت۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ علیہ تو اس زمانے میں فرماتے تھے آج سے 40 برس پہلے کہ اب تو بغاوت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، 40-45 برس پہلے کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب حضرت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بغاوت ہو رہی ہے، بغاوت کھلے عام گناہ کر رہے ہیں اور منہ سے تو نہیں کہتے، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن عمل سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہم نہیں مانتے آپ کی، ہماری اپنی متوازی حکومت ہے، ہماری اپنی متوازی حکومت ہے اور جو ہے ہم اپنی مرضی سے، حالانکہ انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا، نہ مرضی سے آیا ہے اور نہ مرضی سے جائے گا، تو پھر بھائی بیچ کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزارے گا؟ اور ہم تو غلام ہیں۔ ایک اللہ والے تھے نا، غلام خرید کے لے کر آئے اور بڑی چاہت سے لے کر آئے اور بہت زیر کثیر خرچ کیا انہوں نے، مہنگا تھا وہ۔ تو جب گھر لے آئے تو حضرت نے پوچھا اس سے کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ جو آقا نام رکھ دے وہی اس کا نام ہوتا ہے۔ اچھا تو کھانا کیا پسند کرتا ہے؟ کیا غلام کا کیا کھانا؟ جو آقا کھلا دے وہی۔ اچھا تو فرمایا کہ تو کیا پہننا پسند کرتا ہے؟ کپڑے میں، لباس میں کیا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا غلام کا کیا لباس؟ جو آقا پہنا دے وہی اس کا لباس۔ یہ سنتے ہی حضرت غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ حالانکہ ہم لوگ یہ کوئی بات ہے، ہم میں تو کوئی بھی غش کھا کے گرا نہیں، لیکن اللہ والوں کی نظر وسیع ہوتی تھی نا، اللہ والوں کی نظر وسیع ہوتی تھی، وہ آگے کے دیکھتے تھے اور جو ہے وہ حکیم تھے نا، تو وہ ایسی باتوں سے بہت اثر لیتے تھے۔ تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ عجیب بات،
کس بات پہ بھیش ہو گئے؟ جب ہوش آیا حضرت کو تو کہا، غلام سے کہا جا تو میں نے عادت کی. ارے کہہ لیں گے آپ اتنے در کثیر خرچ کر کے لے کر آئے اور چاہتے لے کر آئے، پسندے لے کر آئے، اور آپ مجھے آزاد کرنے وجہ. کہا تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی، تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی. ایسی ایک اللہ والے جا رہے تھے، راستے میں ایک جو ہے وہ جو مغنیاں تھیں وہ اشعار پڑھ رہی تھی. تو اس کے اشعار کے ایک الفاظ تھے کہ چھوٹی سی ہوں لیکن غضب لاؤں گی. یہ سب میرے الفاظ ہمارے ساتھ والا نے ہمیں سنایا ہے نا، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں باتیں، وہ کہ ہمارے پاس بڑوں کی باتیں ہیں، اور وہ جو ہے ایسی باتیں ہیں کہ جو نافع ہیں، جس سے ہمیں خود بھی نفع ہوتا ہے. سننے کے بعد اگر آدمی دہرائے تو اس سے اس کو نفع ہوتا ہے. تو حضرت والا نے ہمیں سنایا تھا یہ بات نا، یہ بھی کہ یہ سنتے ہی وہ جو اللہ والے گزر رہے تھے، یہ سنتے ہی مریدوں کے ساتھ بے ہوش ہو گئے. بتاؤ بظاہر کیسی سی بات لگتی ہے کہ یہ تو گانا گا رہی ہو اور یہ سن کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا حضرت اس پہ کیا چیز ایسی آپ نے کہا کہ مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ ایک گناہ بھی جہنم کے لے جانے کے لیے کافی ہے. ایک گناہ بھی فوراً کی نگاہ کہ وہ چھوٹی تھی ہوں لیکن تو ویسے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک چنگاری بھی گھروں کو خاکستہ کر دی، یعنی جلا کے خاک کر دیتی ہے. بظاہر ایک چنگاری ہوتی ہے لیکن ایک چنگاری اگر کسی گھر میں چلی جائے تو وہ گھروں کے گھرے اجاڑ دیتی. اور ہم نے مشاہدہ کیا اور بہت سارے ہمیں کہ بھائی ایک جگہ آگ لگی تھوڑی تھی، اور پھر اس کے بعد اطراف میں جتنے بھی گھر تھے، وہ جو دکانیں تھیں وہ سب جل کے خاک ہو گئی، حالانکہ ایک دکان میں لگی. تو وہ سب کو لے کے اس نے توبہ برخاست کر دیا. جو ایسی الحمد للہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عقل سے جو مند آدمی بھی، کتنا ہی سمجھدار آدمی، وہ ایک چنگاری اگر اس سے کہو رکھ لے گھر میں، روئی میں اپنے پاس رکھ لے، تو کیا کہے گا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ ایک چنگاری تو تمہیں دے رہا ہوں، وہ رکھ لو. تو وہ کہے گا بھائی یہ چنگاری جو ہے نا بھڑک جائے گی، اس سے آگ لگ جائے گی. تو اتنی تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یعنی اگر صغیرہ ہوگا تو کر لیں گے اور کبیرہ ہے تو رک جائیں گے. یعنی اللہ فرمایا کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ بڑے ہیں. کبھی باپ کی بات کوئی کہتے ہو؟ کوئی کہے کہ اگر باپ سے کوئی بدتمیزی کرے، کوئی معمولی سی بات کہہ دے، اور کوئی سمجھدار آدمی کہے کہ تمہارا باپ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہ یہ کہے گا کہ کیا ہوا، ذرا سی بات تو میں نے کہہ دی. تو وہ ذرا بات جو ہے نا، وہ ذرا بات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. اور حضرت الحمد للہ یہ فرمایا کہ ایک من دودھ ہو اور اس میں ایک ماشے کا 14 حصہ یعنی زہر، وہ اگر دودھ میں کسی طرف ڈال دیا جائے اور کسی سے کہا جائے پیو، تو پیے گا. وہ کہ میں نے ادھر ڈالا تھا، وہ تو میں تمہیں اس طرف سے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا برتن ہے، ادھر سے تم پی لو. وہ کیا بولے گا؟ بھائی اس کا اثر وہاں بھی تو آ سکتا ہے، وہاں پر اس کا اثر آ سکتا ہے. تو پھر کیسے مطلب یہ کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، اس میں کیا حرج ہے. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ارے بھائی ہر چیز میں کہتے ہو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو بھائی دین سے ہی نکل جاؤ. ہر چیز میں مولوی صاحب یہ تو بھائی بڑا مشکل کام ہے. تو جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا تعلق نہیں آتا، اس وقت تک گناہ کرنا آتا. اور جیسے کہ اللہ والے کا واقعہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس جو ہے مریدین تھے. تو ایک مرید کو حضرت بہت مطلب یہ کہ توجہ دیتے تھے. تو جو ہے وہ تھوڑا اشکال پیدا ہوا لوگوں کو، مطلب یہ کہ جو ان کے کہ بھئی یہ ابھی آیا ہے اور ہم تو برسوں سے ہماری طرف حضرت اتنی توجہ نہیں دیتے، کیا بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو، سب کو بلایا اور کہا کہ ایک ایک کبوتر دیا سب کو، اور کہا ایسی جگہ ذبح کر کے لے آؤ، اس کو کر کے لے آؤ
جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو سب گئے، کوئی کسی اور میں کر لیا، کسی نے کہیں کر لیا، کہیں کر لیا، اور اس کے بعد لیکن یہ جو ہے ایسی واپس آ گیا. تو حضرت نے کہا کہ یار تمہیں کوئی جگہ ایسی ملی نہیں؟ یہ کیا پاگل ہے سارے؟ یہ سب پاگل ہیں، یہ دیکھو سب ذبح کر کے لے آئے. کہا میں جہاں جاتا تھا ایک دیکھ رہا ہوتا. کون دیکھ رہا تھا بھائی؟ یہ کون دیکھ رہا تھا بھائی؟ ان کو نہیں دیکھ، کوئی دیکھ رہا تھا، دیکھو یہ کر کے لے آئے. کہا ایک دیکھ رہا تھا، وہ کون؟ اللہ. وہ اللہ دیکھ رہا تھا جہاں میں، وہ معکم اینا معکم، جہاں میں جاتا تھا وہاں موجود ہوتا تھا. تو میں جہاں کیا کرتا؟ تو نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ درجہ احسان حاصل ہے، یعنی یہ ہے اس کی طبیعت میں جو ہے سلامتی آ گئی ہے، اور یہ اللہ سے اس کا تعلق ابھی ہو گیا ہے، تمہارا تعلق ابھی نہیں. تو اب یہ فرمایا کہ یہ جو کنو مع صادقین ہے نا، کہ سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سچوں کے ساتھ رہ پڑو. اور کتنا رہو؟ ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ. ان جیسے مراد یہ نہیں کہ وہ خدا خطا وہ اپنی جو ہے وہ اطاعت سکھاتے ہیں یا اپنی بندگی سکھاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی بندگی سکھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اپناتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. تو تمہاری زندگی بھی ایسی ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تم پورا کرنے والے بن جاؤ. پھر کوئی بات نہیں، پھر آپ جو ہے گائے بگائے جاتے رہیں، لیکن اس وقت تک جب تک کہ یہ درجہ حاصل نہ ہو تو اس وقت تک تمہیں، اب یہ کب ہوگا یہ پتہ نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم. ٹھیک ہے نا؟ تو نیک صحبت کی اس لیے ضرورت ہے نا. اب دیکھو اتنے حالات دن بدن، آپ یہ دیکھیں دن بدن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہر طرف ہر آدمی جہاں آپ بیٹھیں، جہاں کسی سے ذکر وغیرہ ہو، لوگوں سے بات ہو، تو کیا ہوتا ہے یار؟ بڑے حالات خراب نہیں، بڑے حالات خراب، بڑے حالات خراب. تو حالات کے بڑھنے اور بگڑنے کا سبب کون ہے؟ ہمارے اعمال. اور صبح ایک فرشتہ جو ہے آسمانی دنیا پر ندا کرتا ہے کہ حالات جیسے ہمارے اعمال جاتے ہوں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اس نرخ پہ بکے گی، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے. اب ہم لاکھ جو ہے اس کے لیے جو طریقے ہیں وہ اختیار کریں، ہے نا، نہیں ہوگا حالات. ہاں حالات درست ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، ایک لمحے میں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر ہم توبہ کرنے والے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہمارے شہر کے حالات درست ہو جائیں، ہمارے ملک کے حالات درست ہو جائیں، تو ایک ہی حل ہے اس کا کہ گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ ہو جائے توبہ کریں. یہ نہیں کریں کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں، اور گناہ کو شکر ماں، جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے نا، اسے پیتا ہے نا بچہ، اس کو خوشی نہیں ہوتا، پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں نا ارے مولانا غیبت کے بغیر اگر بیٹھے تو کیا زندگی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے ایک جگہ بیان فرمایا، پھر غیبت کے متعلق حضرت نے ایک مفصل بیان فرمایا. بیان کے بعد یہ بات بھی ہمارے حضرت والا نے ہم نے سنائی نا، کہ پھر وہ جو ہے وہ آیا، وہ شخص جو ہے بیان ختم ہونے کے بعد ایک شخص آئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے جو کہا ہے کہ غیبت نہیں کرو، تو پھر ہمارا بیٹھنے اٹھنے کا مزہ ہی کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور فرمایا کہ غیبت جو ہے نا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گوشت کھانا انسانی ویسے ہی وہ خطرناک ہے، اور مردار گوشت کھانا
مردار گوشت کھانا تو اور زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ نقصان ہوتا ہے نا. تو اور پھر وہ انسان کی گوشت کھانا تو وہ تو اور زیادہ زہریلا. تو آپ جب کھائیں گے تو اندر جائے گا وہ کیا کرے گا؟ لازمی نقصان پہنچائے گا. بظاہر تو دیہ اسباب کوئی بھی ہوں، لیکن ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کہ یہ غیبت کی وجہ سے یہ کینسر جو بڑھتا جا رہا ہے، جو کینسر کے کیس کتنے ہو گئے ہیں، پہلے کہاں سنتے تھے کتنے کینسر کے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ کینسر جو ہے یہ غیبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی کسی کو ویسے بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں، لیکن اکثر جیسے حدیث میں آتا ہے محمود اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کسی درجے پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ درجہ اپنے جو ہے وہ اعمال سے نہیں کر پاتا تو اس کو کسی تکلیف میں کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اس پہ جو اجر ہے اس کی وجہ سے وہ درجے پہنچ جاتا ہے. جیسے ایک یہودی کا مر رہا تھا تو اس کی خواہش ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں. کیا خواہش ہوئی؟ مچھلی کھاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، وہاں مچھلی نہیں ملتی تھی، حکم دیا کہ جاؤ دریا سے مچھلی پکڑو اور وہاں لے جاؤ اور ان کو دے دو. وہ لی اور لے لی، انہوں نے خرید لی. اور اس کے بعد ایک مسلمان تھا، اس کا بھی انتقال ہو رہا تھا، اس کو پیاس لگ رہی تھی یا کچھ اور مجھے یاد نہیں، ادھر میں کوئی چیز کے طلب تھی اس کو نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ گرا دو. اچھی بات لگتی نا، مسلمان تو اللہ کے دوست ہیں اور یہودی اللہ کا دشمن. یہودی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مچھلی نکال کھلاؤ، اور وہ جو ہے مسلمان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو گرا دو اس کی چیز اس کو پہنچنے نہیں دو. اس نے کہا اللہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہودی کی ایک نیکی باقی تھی دنیا میں، جو اس نے کیے تھے اعمال، ان میں ایک نیکی کوئی تھی وہ باقی تھی، تو اس کا اجر باقی تھا، تو وہ اجر پورا ہو گیا. یعنی دنیا میں سب کچھ ہو گیا. اور مسلمان کو ایک درجہ آگے بڑھانا تھا، وہ حسرت سے اس درجے پہ آگے چلا گیا. ہے نا کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ قبر میں لیٹا ہوتا ہے اور اس کے لواحقین رشتے دار دوست احباب اس کو بخشتے ہیں، کچھ خیر خیرات کرتے ہیں تو اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. وہی پوچھتے ہیں اللہ کیسے؟ کہا تمہارے فلاں عزیز نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو عزیز رشتے دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے مالی. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد سے نکلے تو ان کے پاس 2 پیسے تھے. کتنے تھے؟ 2 پیسے. زمانے کی بات ہے، ہندوستان پاکستان جب ایک تھا، اور پھر بہت پرانی بات ہے. تو ویسے انہوں نے کہا کہ میں ویسے تو اشارے سوا کرتا ہی رہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آج ایسے کرتا ہوں کہ یہ 2 پیسے جو ہے یہ آپ کی طرف سے. تو چنے والا چنے بیچ رہا تھا، تو آپ نے وہ 2 پیسے کے چنے لیے اور بچوں وغیرہ میں غالباً تقسیم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. رات کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنے لے کے نا ایک مٹھی سے دوسری مٹھی میں ڈالیں اور خوشی کا اظہار کرنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کی طرف سے زندوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مردوں کی طرف سے کریں. اس میں نیت آدمی کر لے، چاہے آدمی تھوڑے پیسے کرے، ضروری نہیں کہ آدمی، ہر ایک کی اپنی بھی کیفیت ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جو ہے انسان کی جو اخلاص کو دیکھتے ہیں نا، کمیت کو نہیں دیکھتے، کیفیت کو دیکھتے ہیں. کیفیت کو دیکھتے ہیں کتنا اس کے اندر اخلاص ہے. اخلاص سے دیکھو نا، دو آنے کے چنے جو ہے آپ سے ان کی زیارت کرا گئے. 2 آنے کے چنے آپ سے ان کی زیارت ہوگی، معمولی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی نعمت ہے. تو 2 آنے کے چنے جو آپ سے ان کی زیارت کرا گئے تو بھائی کتنی بڑی بات. تو ہم اپنے حیثیت کے مطابق، چاہے کوئی آدمی ہے اس کے بعد جو ہے وہ 1 روپیہ ہی ہے صدقہ کرنے کے لیے روزانہ، تو وہ اس میں سب کی نیت کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے، صحابہ کی کر لے، ہے نا، امہات المومنین ہماری جو مائیں ان کی کر لے، تمام انبیاء کی کر لے، تمام اولیاء کی کر لے، اپنے تمام رشتے داروں کی طرف سے کر لے، جو خارج دنیا جا چکے ہیں سب کی طرف سے کر لے. سب کو پورا اللہ میں دے گا. وہ کہ اللہ کیا کمی نہیں ہے. حضرت الحمد للہ فرماتے ہیں ہم یہ 1 روپیہ سب کو ملے گا 1 روپیہ. اور اسی سے فرمایا مفتی درود صاحب دارالمکاتب نے
کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کے لیے یہ دعا دیں کہ اے اللہ میرے فلاں عزیز کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما. کتنے الفاظ ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اے اللہ میرے عزیز اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما. تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بار بار نصیب فرمائے. احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں اس مردے کو. اور فرمایا کہ آگے بھی سنو، جب یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں جس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میرے جس بھائی نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے، جو تحفہ بھیجا ہے، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستوں، لیکن جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بہت نافع. بڑوں کی بات ہے نا، تو نفع والی ہے نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں. کیوں؟ ایک اللہ والے تھے اور وہ ان کی خدمت میں جو ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نافرمان ہے، آپ دعا فرما دیں. فرمایا کہ استغفار کرو کثرت سے. ایک بزرگ فرماتے کہ اگر ہم 2000 مرتبہ استغفار کریں نا، وہ 2000 مرتبہ تو بڑا مشکل ہے کام. ہم لوگ مصروف رہ لیں، کہاں کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے اور عافیت کے اور پتہ نہیں کیا کیا دروازے کھول دیں. کر کے دیکھو تو. اور کہا جس کو میں نے بتایا اس نے عمل کیا، اس کے لیے آسانی ہوگی. تو بزرگ نے فرمایا کہ استغفار کرو. چلا گیا وہ. تھوڑی بار ایک شخص آیا، اس نے کہا بیوی نہ فرمانے، کہا استغفار کرو. پھر اپنے کوئی آیا جس نے کاروبار کے بارے میں کہا استغفار کرو. ایسے لوگ آتے گئے. حضرت صبح سے لے کے شام تک یہی سب کو یہی کہ بس استغفار کرو. تو ایک جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو تجسس کہ حضرت آپ جو آیا آپ نے اس کو کوئی بھی نہیں بتایا، صرف کا استغفار کرو. ہر بار جو آیا اس کا استغفار کرو. تو یہ کیا بات ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ میں نے خود کہا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ کیا کرو؟ استغفار کرو. تو ہم کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ بارشیں برسائیں گے. اللہ تعالیٰ مال دیں گے، بیٹے دیں گے، ہاں جنات باغات دیں گے، نہریں جاری. کیا یعنی اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے. اور آج جو ہے اس کی تو توجہ نہیں. اول ایک تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا صبح سے لے کے شام تک محاسبہ کرنا چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے اور کتنے ہم نے ناراض والے. جو ہے وہ راضی والے کرنے والے کام کیے اس پر شکر ادا کریں. کہ جماعت کے ساتھ نماز ہم نے پڑھی، اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح اور بھی دیگر جو ذکر کی توفیق ہوئی، تلاوت کی توفیق ہوئی، گناہ سے بچنے کی ہمت ہوئی، توفیق ہوئی، تو یہ بھی تو نعمت ہے. ایسی بہت ساری نعمتیں جو آدمی اگر تھوڑا سا جائزہ لے اور سونے سے پہلے، زیادہ لمبا نہیں، 1-2 منٹ کا جائزہ لے کہ کیا میں نے صبح سے لے کے شام تک 1 منٹ میں بدل جاتا ہے. اس پر جو توفیقات ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اس پہ شکر ادا کریں. اور اس کے بعد جن گناہ ہو گئے، آنکھ بہہ گئی، زبان بہہ گئی، دل بہہ گیا، دماغ بہہ گیا، یاد نہیں رہا، غیبت ہو گئی. اچھا غیبت کے بارے میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر غیبت جو ہے اس تک نہ پہنچے، جس شخص کی غیبت کی گئی ہو، تو اس کو جا کے مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو اور برچہ مارنا ہے نا. تو اس کا اللہ والے نے فرمایا کہ جو ہے نا اس کے لیے کیا کرے، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے بڑھ دے، کچھ اس کی طرف سے صدقہ کر دے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اس کو اطلاع نہ کرے. اگر اطلاع ہو گئی تو پھر معافی مانگنا لازمی، معاف کروانا. کیونکہ جو ہے آپ استغفار کریں اس سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندے کا حق ہے، بندے سے بندے کا معاملہ ہے نا، تو آپ کو معافی مانگنا چلے پڑے گا. تو وہ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ.
اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ساتھ میں تو جائزہ لینے کے بعد استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اللہ آج میری آنکھ بہ گئی، زبان بہ گئی، دل بہ گیا، اللہ میں نے اللہ نماز صحیح نہیں پڑھی، اللہ ذکر صحیح نہیں ہوا تھا، جو بھی ہے، اور اللہ حق ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جائزہ لے کر اور اس کے بعد جو ہے کیا کرے، ایک لمحے 1-2 منٹ کے لیے تصور کرے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے اور ملک الموت آ گئے ہیں اور میری روح قبض کر رہے ہیں، اور سب میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور میں چلا رہا ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی بتا نہیں رہا، اور روح نکل گئی، اور اس کے بعد جو ہے میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، کھنسی سے کاٹے جا رہے ہیں، ہے نا، مجھے نہلایا جا رہا ہے، اور مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، قبر میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد آنکھ کھول لیں، بس زیادہ نہیں کرے ورنہ گھبرا جائے گا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں نا، تو اللہ والوں نے کہا کہ اتنا کرو جو برداشت ہو سکے نا، معلوم ہے سب کچھ ہی چھوٹ گیا، تو اس کے بعد آنکھ کھول کے پھر اپنے سے سوال کرو کہ بھائی یہ وقت تو آنے والا ہے نا، اور ہو سکتا ہے واقعی میں آج آخری دن، تو میں کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں؟ اب نفس کے مخاطب ہو کے کہے کہ یہ نفس مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ سب حالات آنے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنا نقصان کا کام کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر تو جو ہے جہنم خریدا، ہوش میں آ، اور جو ہے آئندہ جو ہے کل جو دن ہے عہد کر کہ انشاءاللہ کل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، میں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کروں گا۔ بس چند 2-4 منٹ کا مراقبہ روزانہ کر لی جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، حکیم مختصر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے، گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے جو کہ نا روزہ کے روز فائل صاف ہوگی، تو اگر انتقال ہو گیا جیسے دوسرے دن، تو بھائی 1 دن کے گناہ ہوں گے نا، کیا خیال ہے؟ 1 دن کے گناہ ہوں گے نا، پورے سال کے تو نہیں ہوں گے، پوری زندگی کے تو نہیں ہوں گے نا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، جیسے اگر کسی پر حسن اللہ آخری بات کرو، حسن اللہ فرماتے ہیں کسی پر فوجداری کے مقدمات ہوں اور 100 مقدمات ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے وکیل دیکھے کہ یار میں 98 تو ختم کروا دوں گا، لیکن 2 کا مجھے، تو کیا کوئی بات نہیں 98 تو ختم کروا۔ تو یہی مثال دی حضرت کہ بھائی جب تم توبہ کرتے رہو گے تو بھائی آخر میں اگر چلے بھی گئے، اگر گناہ نہیں بھی چھوٹے لیکن گناہ سمجھتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو اللہ میں کہیں گے یار اس کو موقع نہیں ملا، اس کو موقع نہیں ملا، ورنہ یہ آج بھی توبہ کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جزا اللہ تعالی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، اے اللہ ہم سب کو دست فرما لیجیے، اپنا دوست بنا لیجیے، دوستی کا قطع انتہا تک ولی صدیقہ بنا لیجیے، دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب ہو، آپ ہمارے بجائیے ہمیں وجہ۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہم روحانی بیماری جسمانی شفا عطا فرمائے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حالات دن بدن اے اللہ بگڑتے جا رہے ہیں، شہوت اعمال کی وجہ سے اللہ عافیت کا عمل فرمائیے، اے اللہ جو وبا کہنے آنے والی ہے اللہ اس کو ختم فرما دیجیے، پوری دنیا سے ختم کر دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کی انسانوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری متعلقین دو ثواب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ سنتوں کا احترام نصیب فرمائیے، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، ربنا تقبل منا